میرا نام مریم ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میرے اپنے بچے کھانے کی خوشبو پر میری طرف اس امید سے دیکھیں گے کہ شاید آج کے لیے اچھا کھانا آیا ہو۔ میرے شوہر فہد کی انتقال کے بعد میں نے اپنے دونوں بچوں کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ ہمارے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا اور دوسری طرف میرے بڑے بھائی سلیمان کا گھر تھا۔ شروع میں مجھے یہی احساس رہتا تھا کہ میرا بھائی میرے لیے کسی مضبوط سہارے سے کم نہیں۔ میں جانتی تھی میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی ضرور ہوں، لیکن بے آسرا نہیں۔ میرے بھائی کی موجودگی مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے زیادہ مانگا نہیں تھا۔ مجھے صرف یہ اطمینان رہتا تھا کہ اگر کبھی کوئی بڑا مسئلہ سامنے آ گیا تو میرا بھائی میرے بچوں اور میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ اس گھر کی ایک عورت میرے لیے وہ دروازہ بن جائے گی جس کے باہر کھڑے ہو کر مجھے اپنے ہی بچوں کی بھوک چھپانی پڑے گی۔ میری بھابھی کا نام سائرہ تھا۔ شادی کے ابتدائی برسوں میں اس کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں تھا، مگر حالات کے بدلتے کے ساتھ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بھی بدلتی گئی۔ میں ہر تلخ بات کو نظر انداز کرتی رہی کیونکہ میں اپنے بھائی کے گھر میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ خاموش رہنے سے شاید سب کچھ سنبھلا جائے گا، لیکن بعض اوقات خاموشی مسئلہ ختم نہیں کرتی، اسے صرف لمبا کر دیتی ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور شادی سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک کمپنی میں کچھ عرصہ کے لیے کام بھی کر چکی تھی۔ شادی کے بعد گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی اور فہد کے ساتھ ایک چھوٹا مگر پرسکون گھر بسا لیا۔ فہد نوکری کرتا تھا، آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ ہماری شادی کے پہلے چند سال سادہ مگر خوشگوار گزرے۔ ہم مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے تھے، بڑے ہوٹلوں میں نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ہمارے گھروں میں آسائشوں کی بھرمار تھی۔ مگر شام کو فہد جب گھر آتا تو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہنساتا اور میرے لیے چائے بنا دیتا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ دولت کم ہو تو کوئی بات نہیں، گھر میں سکون ہونا چاہیے۔ ہمارے دو بچے تھے، حمزہ اور ہنا۔ دونوں اپنے والد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ پھر ایک دن فہد گھر آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر فہد کو بچایا نہ جا سکا اور اس دن مجھے لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ مگر مجھے اپنے بچوں کی خاطر جینا تھا، ورنہ وہ کہاں جاتے، اس لیے خود کو مضبوط بنایا۔ فہد کے انتقال کے بعد چند مہینے میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ گھر کے اخراجات، بچوں کی فیس، بجلی کا بل، راشن، دوائی اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات سب میرے سامنے کھڑی تھی۔ فہد کی کمپنی کی طرف سے کچھ واجبات ملے مگر وہ رقم زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے دوبارہ نوکری تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی سلیمان نے بھی کہا کہ جب تک میرے مناسب کام مجھے نہیں ملتا وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اس پر بوجھ بننے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی سلائی کا کام کیا، کبھی پڑوسی کے بچوں کو پڑھایا اور کبھی آن لائن چھوٹے موٹے کام کر لیے۔ میری آمدنی بہت کم تھی مگر مجھے اطمینان تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ سلیمان اکثر راشن لے آتا یا بچوں کی فیس میں مدد کر دیتا۔ میں اس کی احسان مند تھی لیکن ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ اس سے کم مدد لوں۔ میرے بھابھی سائرہ اس وقت بھی زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کے اپنے دو بچے تھے اور گھر کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ میں اس کی مشکل سمجھتی تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کی وجہ سے اس کے بچوں کو کسی چیز کی کمی ہو، اس لیے جب بھی سلیمان میری مدد کرنا چاہتا میں اسے سمجھاتی کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرتا تھا اور میرے بچوں کو پیار سے بلاتا تھا۔ میرے والدین پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد پڑھائی بھی سب کچھ ختم تھا۔ شادی کے بعد بھی میں نے اسے کبھی کوئی بڑی فرمائش نہیں کی۔ فہد کے انتقال کے بعد سلیمان نے مجھے اپنے گھر کے ساتھ والا چھوٹا مکان کرائے پر لے دیا۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ تو ویورز ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور ہماری کہانیاں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی دلچسپ کردار ہوتے ہیں۔ تو آج کی کہانی میں ہماری زندگیوں کے لیے کیا سبق ہے اور آج کے کردار ہمیں کیا سکھانے والے ہیں، یہ آپ کو کہانی میں پتہ چلے گا۔ کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور سے دیکھیے گا۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہ سکوں۔ اس مکان کی ایک دیوار سلیمان کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ مجھے یہ جگہ اس لیے پسند آئی کہ بچے میرے ساتھ رہ سکتے تھے
اور ضرورت کے وقت ماموں کے گھر بھی جا سکتے تھے۔ شروع میں حمزہ اور ہنا ہر دوسرے دن سلیمان کے گھر جانے کی ضد کرتے۔ وہاں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہوتی تھی، بچوں کے لیے کھلونے تھے، سارا کے بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ میں انہیں کبھی منع نہیں کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ سائرہ نے میرے بچوں کو کم بلانا شروع کر دیا۔ میں نے وجہ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی، مجھے لگا شاید اس کے اپنے بچوں کی پڑھائی اور گھر کے کام زیادہ ہو گئے ہیں۔ پر میں نے محسوس کیا کہ جب میرے بچے وہاں جاتے تو سائرہ انہیں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتی، کبھی کہتی کہ کمرہ خراب ہو رہا ہے، کبھی بچوں کو اپنے کمرے میں جانے سے روک دیتی۔ حمزہ ایک دن گھر آ کر بولا کہ ممانی اب ہمیں پہلے جیسا پیار نہیں کرتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے بچوں کے دل میں کسی بڑے کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے بڑوں کی تنقید جلد محسوس کر لیتے ہیں، اس لیے میں ہر بار سائرہ کا دفاع کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بچوں کی ضروریات بڑھنے لگی۔ ہنا کو اسکول میں داخل کروانا تھا اور حمزہ کی فیس بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سلائی کا کام شروع کر دیا، شام کو 2 گڑوں کے بچوں کو پڑھاتی اور رات کو کپڑے مکمل کرتی۔ کئی دن ایسے ہوتے جب میں اتنی تھک جاتی کہ کھانا بنانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی بچوں کے سامنے مسکرا کر بیٹھتی تاکہ انہیں میری پریشانی محسوس نہ ہو۔ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی تھی، دوسری طرف میرے کام کی آمدنی محدود تھی۔ میں نے اپنے بہت سی ضروریات ختم کر دی تھی۔ نئے کپڑے خریدنا، جوتے لینا یا کسی تقریب میں جانا میرے لیے غیر ضروری چیزیں بن چکی تھی۔ میری سب سے بڑی ترجیح صرف بچے تھے، ان کی کتابیں، فیس، دودھ اور کھانا۔ میں خود کئی بار صرف چائے اور روٹی پر گزارا کر لیتی، مگر کوشش کرتی تھی کہ بچوں کے کھانے میں کمی نہ ہو۔ سلیمان کبھی کبھی پوچھتا کہ حالات کیسے ہیں؟ میں ہمیشہ جواب دیتی کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری فکر کرے یا سائرہ کو لگے کہ میں ہر وقت اس کے گھر میں مدد لینے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ ایک شام حمزہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے بتایا کہ اگلے ہفتے اسکول میں فیس کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی جمع کروانی تھی۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور حساب لگایا۔ میرے پاس موجود رقم سے گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہونا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ فیس وقت پر جمع ہو جائے گی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ سلائی کے کپڑے میرے سامنے پڑے تھے مگر آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن زیادہ کام لوں گی۔ اس دوران دوسری طرف سے مسالوں اور گوشت کی خوشبو آنے لگی۔ سائرہ کے گھر شاید کوئی خاص کھانا بن رہا تھا۔ ہنا نے خوشبو محسوس کی تو فوراً میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا ممانی کے گھر بریانی بن رہی ہے۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دونوں بچوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے انہیں بہلانے کی کوشش کی مگر اس دن ان کی ضد غیر معمولی تھی۔ شاید صبح سے انہوں نے مناسب کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے خوشبو نے ان کی بھوک مزید بڑھا دی تھی۔ میں نے کچن کی الماری کھولی تو گھر میں صرف تھوڑے سے چاول اور دال تھی۔ میں جانتی تھی کہ کھانا بچوں کا پیٹ تو بھر دے گا مگر ان کی خواہش نہیں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ وہ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر ایک خالی پلیٹ ہاتھ میں لے کر میں سارا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ مجھے خود اس بات پر شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی مگر بچوں کے لیے ماں اپنی انا بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سائرہ نے دروازہ کھولا تو اندر سے بریانی کی خوشبو اور تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں چکا کر کہا کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے تھوڑے سے چاول دے دے، صرف اتنا کہ دونوں بچے کھانا کھا لیں۔ سائرہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے کہا وہ ہر روز میری بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے الفاظ بہت سخت تھے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ اس کے اپنے اخراجات ہیں اور میں اپنے بچوں کو خود پالنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میں نے بحث نہیں کی، میں نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے اور واپس مڑ گئی۔ دروازہ میرے پیچھے بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ پہ اب بھی وہ خالی پلیٹ تھی۔ راستے میں مجھے لگا جیسے گلی کے ہر شخص نے میری بے بسی دیکھ لی ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بچوں نے میرے چہرے کو دیکھا اور فوراً پوچھا کہ کھانا کہاں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ابھی تیار نہیں ہوا۔ وہ مایوس ہو گئے۔ میں نے کچن میں جا کر چولہے پر ایک خالی برتن رکھ دیا، اس میں پانی ڈال کے ڈھکن رکھ دیا اور بچوں کو آواز دی کہ کھانا بس تیار ہونے والا ہے۔ اس جھوٹ نے میرے دل کو اس دن پہلے سے کہیں زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ میں کچھ دیر فریش ہو کر بیٹھ کر آنسو پوچھتی رہی۔
میرے بچے باہر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو مضبوط کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بچوں کو حقیقت بتا دی تو ان کے دل میں بھوک سے اور زیادہ محرومی اتر جائے گی۔ میں نے سوچا کہ چاول ابال کر تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی، شاید وہ کھا لیں۔ میں نے برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک باہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک گئی۔ اس وقت کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ دہلیز کے پاس ایک کپڑے کا تھیلا رکھا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، گلی تقریباً خالی تھی۔ تھیلے میں دودھ، روٹیاں، سالن، چاول اور بچوں کے لیے کچھ میٹھا رکھا تھا۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ کس نے رکھا ہے۔ میں نے تھیلا اٹھایا اور اندر لے آئی۔ بچوں نے مجھے دیکھا تو خوشی سے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج اللہ نے ہمارے لیے رزق بیچ دیا ہے۔ وہ بیٹھ کر میں نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس رات دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کھانا کہاں سے آیا تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ سوال اہم نہیں تھا۔ میرے بچوں کا پیٹ بھر گیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں ایسا کئی بار ہونے لگا۔ کبھی دروازے کے باہر دودھ اور پھل ملتے، کبھی بچوں کے لیے بسکٹ اور روٹی، کبھی گھر کے لیے راشن۔ میں نے کئی مرتبہ گلی میں دیکھنے کی کوشش کی مگر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کیا مگر کوئی آتا نظر نہ آیا۔ مجھے کبھی کبھی خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی الجھن ہوتی کہ آخر کون میری مدد کر رہا ہے۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں تھا تو کس سے پوچھوں۔ سلمان زیادہ تر کام کے سلسلے میں باہر رہتا۔ میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سوچے کہ کسی نامعلوم شخص سے مدد لے رہی ہوں۔ بچوں نے بھی اسے کھانے کو اللہ کی نعمت سمجھ لیا۔ حمزہ اکثر کہتا تھا کہ جب بھی ہمارے گھر کھانا کم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے چیزیں رکھ جاتا ہے۔ میں اسے کہتی کہ اللہ بندوں کے لیے راستے نکالتا ہے۔ ایک دوپہر میں کپڑے چھت پر پھیلا رہی تھی کہ میری نظر نیچے گلی میں پڑی۔ ہمارے دروازے کے قریب ایک شخص خاموشی سے تھیلا رکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ عامر تھا، سائرہ کا ماموں زاد بھائی۔ میں اسے کئی بار سلیمان کے گھر آتے جاتے دیکھ چکی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا مگر اس کی بیوی کئی سال پہلے بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بچے نہیں تھے۔ وہ شہر میں ایک چھوٹی کاروباری کمپنی چلاتا تھا اور مالی طور پر کافی مستحکم تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ سنجیدہ اور باوقار انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ میں فوراً سیڑھیوں سے نیچے آئی مگر جب تک دروازے پر پہنچی وہ گلی کے موڑ کی طرف جا چکا تھا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ وہی شخص میری مدد کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں اس کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے کبھی میرے سامنے آ کر مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ چیزیں رکھ جاتا، اس کی مدد میں کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی تھی۔ میں نے اسی شام سائرہ سے اس کے بارے میں پوچھنے کا سوچا مگر پھر رک گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اسے معلوم ہوا کہ عامر میری مدد کر رہا ہے تو اسے بھی کسی اور نظر سے دیکھے گی، اس لیے میں خاموش رہی۔ عامر کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف مالی طور پر مضبوط نہیں تھا بلکہ اپنی والدین کی بھی خدمت کرتا تھا۔ اس کی بوڑھی والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ محلے میں سب جانتے تھے کہ عامر اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے مگر اس نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی۔ ایک دن میری ملاقات اس کی والدہ سے ہوئی۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے روک کر بچوں کا حال پوچھا۔ میں نے ادب سے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ بیٹی تم بہت محنت کرتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے حالات کے بارے میں کتنا جانتی تھی۔ میں نے مسکرا کر بات بدلی۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ عامر نے میری تعلیم اور کام کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھی۔ اس نے کسی سے براہ راست بات نہیں کی تھی لیکن دور سے میری مدد کرتا رہا تھا۔ مجھے اس بات پر قدرے ناگواری ہوئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ضرورت ہوگی اپنی محنت سے پوری کروں گی۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کے فرق کا احساس ہونے لگا تھا۔ سائرہ کی بیٹی مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی اور ہر چند ماہ بعد نئی چیزیں لیتی تھی۔ میرے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے جوتے سادہ تھے اور کپڑے بھی محدود تھے۔ میں ان کی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتی مگر ہر خواہش
پوری کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ سلیمان میرے بچوں سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو حمزہ اور ہنا کو اپنے پاس بٹھاتا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا، مگر سائرہ کی سوچ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سلیمان میری ضرورت پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک دن میں نے دونوں کو آپس میں بحث کرتے سنا۔ سائرہ کہہ رہی تھی کہ اپنی زندگی کب تک میرے بچوں کی ذمہ داری میں گزارے گی۔ سلیمان خاموش تھا۔ میں نے بات سن لی اور سن کر خود کو چھوٹا محسوس کیا۔ میں اس رات سلیمان سے بات کرنے لگی، مگر پھر دروازے پر رک گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اسے بتایا تو سائرہ سے لڑے گا۔ میں نے واپس آ کر بچوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی طرح اپنی زندگی الگ اور مضبوط کروں گی۔ مجھے اپنے بھائی کی محبت پر شک نہیں تھا، مگر میں یہ سمجھ چکی تھی کہ شادی کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کے گھر میں کشیدگی بڑھے۔ میں نے اپنی نوکری کی تلاش دوبارہ شروع کی۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ کا موقع ملا۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں وہاں جاتی، واپس آ کر سلائی کرتی، رات کو بچوں کے کپڑے کتابیں تیار کرتی۔ زندگی مشکل تھی، مگر مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہوں۔ اس دوران عامر کا رویہ ہمیشہ فاصلے والا رہا تھا۔ وہ میری مدد کرتا تھا، مگر کبھی کسی ذاتی بات کا اشارہ نہیں دیتا تھا۔ میں نے بھی اسے صرف سلیمان کے رشتہ دار کی حیثیت سے دیکھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں گئی تو انہوں نے بہت نرمی سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری زندگی کے حالات سے واقف ہیں اور انہیں میرے لیے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے بچے کے بارے میں پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کبھی بھی اپنی زندگی کے بارے میں دوبارہ سوچوں تو وہ چاہیں گی کہ میں ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھوں۔ میں ان کی بات پوری طرح سے نہیں سمجھ سکی۔ انہوں نے مزید کہا، عامر میرے بچوں کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے دوسری شادی کا خیال ہی عجیب تھا۔ میں نے اپنی پہلی شادی میں جو کچھ دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے کسی نئے رشتے پر اعتماد ہی نہیں تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچ سکتی۔ انہوں نے میری بات قبول کر لی اور مجھے کوئی دباؤ نہیں دیا۔ یہی بات میرے دل میں رہ گئی۔ اگر وہ مجھ پر زور ڈالتی تو شاید میں فوراً انکار کر جاتی، مگر انہوں نے صرف اپنا ارادہ بتایا اور فیصلہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر دوبارہ شادی کی تو کہیں میرے بچے کسی ایسے شخص کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں جو انہیں قبول ہی نہ کرے۔ عامر کی مدد نے مجھے یہ ضرور دکھایا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر صرف مدد کرنا اور زندگی بھر کی ذمہ داری لینا دو مختلف باتیں تھیں۔ میں کئی ہفتے اس بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے اپنے بچوں سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سلیمان سے بھی ذکر نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے خود اپنے دل کو سمجھوں۔ ایک شام عامر میرے گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس نے دور سے ہی بچوں کو سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سلیمان کو آخر کار عامر کی والدہ کی خواہش کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سلیمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ وہ نہ مجھے مجبور کرے گا نہ روکے گا۔ اس کے الفاظ میرے لیے بہت اہم تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنے بچوں کے مستقبل کا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اگر عامر واقعی تمہیں اور بچوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو صرف اس وجہ سے زندگی سے انکار نہ کرو۔ تمہارے ساتھ پہلے برا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اگر دوبارہ ناکامی ہوئی تو؟ سلیمان نے کہا کہ اس بار تو کوئی اکیلی نہیں تم ہوگی، مگر پھر بھی فیصلہ جلد نہ کرنا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ کچھ دن بعد عامر خود میرے گھر آیا، مگر وہ اکیلا نہیں، اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے بہت سادہ الفاظ میں کہا کہ وہ میری زندگی کو بدلنے کا وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن وہ مجھے عزت دینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شادی کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ سائرہ اس کے خلاف تھی۔ اسے شاید اس بات سے زیادہ مسئلہ تھا کہ میں اس کے جاننے والے ایک خوشحال خاندان میں چلی جاؤں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ایک رشتہ دار سے شادی کر لوں جو مالی طور پر کمزور تھا اور صحت کے مسائل بھی رکھتا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ رہی تھی۔ سلیمان نے میرا ساتھ دیا۔ اس نے سارہ سے بھی کہا کہ میری زندگی کے فیصلے میں مداخلت نہ کرے۔ گھر میں کئی دن کشیدگی رہی، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دوسری شادی بھی دوسروں کے جھگڑے کی وجہ بنے۔ عامر نے بھی کسی کے خلاف بات نہ کی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر مریم راضی ہے تو وہ شادی کرے گا۔
اس کے اس رویے نے میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھا دی۔ آخرکار میں نے ہاں کر دی۔ شادی سادہ طریقے سے ہوئی۔ میرے دونوں بچے میرے ساتھ تھے۔ جب ہنا نے پہلی بار عامر کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنی بیٹی کی طرح اسے گلے سے لگایا۔ حمزہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ عامر نے اسے بھی اپنے پاس بلایا۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ تو ویورز کیسی لگ رہی ہے آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو پسند آ رہی ہے، اسی لیے تو ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یوٹیوب پالیسی کو بھی ہم نے دھیان میں رکھنا ہے اور یوٹیوب کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور آئے جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ شادی کے بعد میں عامر کے گھر منتقل ہو گئی۔ اس کی والدہ زندہ تھی اور انہوں نے مجھے بہو سے زیادہ بیٹی کی طرح قبول کیا۔ میرے بچوں کے لیے الگ کمرہ تیار تھا۔ ہنا کو پہلی رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ عامر اس کے پاس بیٹھا رہا اور اسے کہانیاں سناتا رہا۔ حمزہ شروع سے کچھ محتاط تھا مگر عامر نے اس پر کبھی غصہ نہیں کیا، اسے وقت دیتا رہا۔ چند ماہ بعد حمزہ نے پہلی بار اسے ابو کہہ کر پکارا تو عامر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے وہ منظر دیکھا تو میرے دل میں فہد کی یاد بھی آئی اور ایک نئی امید بھی۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ عامر فہد کی جگہ لے رہا ہے، وہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اس نے میرے ماضی کو مٹانے کی کوشش نہیں کی، اس نے صرف میرے حال کو بہترین بنانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اس کے گھر اور والدہ کی ذمہ داری دل سے قبول کی۔ گھر میں کوئی شاہانہ زندگی نہیں تھی مگر سکون تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کسی کی دیوار پر کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا۔ عامر نے مجھے کام چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو کرو، اگر گھر کو زیادہ وقت دینا چاہتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی صلاحی جاری رکھی کیونکہ مجھے اپنی شناخت برقرار رکھنا پسند تھا۔ بعد میں نے گھر پر خواتین کے کپڑے تیار کرنے کا چھوٹا سا کام شروع کیا۔ عامر نے صرف اتنی مدد کی کہ میرے لیے بہتر سلائی مشین خریدی، باقی کام میں خود کرتی رہی۔ میرے بچے بھی پڑھائی میں بہتر ہونے لگے۔ حمزہ نے ریاضی میں دلچسپی لینا شروع کی اور ہنا کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا، اور عامر دونوں کی تعلیم کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے سوتیلے باپ ہونے کی وجہ سے اسے کم خرچ کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتا کہ بچوں کا مستقبل کسی رشتے کے نام سے نہیں بنتا، ان کی تربیت اور تعلیم سے بنتا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں پہلی بار کوئی شخص میری کمزوریوں کو گننے کے بجائے میری صلاحیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے اندر کا خوف چھوڑنا شروع کیا، مگر ماضی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ سلیمان سے میرا تعلق پہلے جیسا ہی رہا، لیکن سائرہ کا رویہ زیادہ تر سرد ہی رہا۔ میں نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ کبھی کبھار وہ بچوں سے ملتی تو رسمی طور پر بات کرتی۔ میں نے بھی اپنے بچوں کو کبھی اس کے بارے میں برا نہیں بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت لے کر بڑے نہ ہو۔ ایک دن سلیمان میرے گھر آیا اور کہا کہ اسے میری پرانی زندگی کے بارے میں بہت افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ جو گزر گیا اسے بار بار یاد کرنا اب ضروری نہیں ہے۔ اس نے کہا شاید اسے پہلے میرے لیے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم میرے بھائی تھے، میرے شوہر نہیں۔ تم اپنی حد تک میرے ساتھ تھے۔ زندگی کے کچھ فیصلے ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ سلیمان کی آنکھیں بھر آئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب خوش ہوں۔ وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ بعض زخم بڑھنے کے بعد بھی اس کے نشان رہتے ہیں، مگر ہر نشان درد کی علامت نہیں ہوتا۔ کچھ نشان انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ کتنی دور آ چکا ہے۔ میں بچوں کو عامر سے جڑنے میں تقریباً 1 سال لگ گیا ہے نا، تو جلدی اس کے ساتھ گھل مل گئی، مگر حمزہ اپنے حقیقی والد کو نہیں بلایا تھا۔ اس نے کبھی اسے بولنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں فہد کی ایک تصویر اب بھی موجود تھی۔ عامر نے خود وہ تصویر ایک خوبصورت فریم میں لگوائی تھی۔ اس نے کہا کہ حمزہ کو اپنے والد کی یاد سے محروم کرنا درست نہیں ہے۔ اس دن میں نے عامر کو دل سے احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ بہت سے لوگ دوسری شادی کے بعد ماضی کے تمام نشان مٹانا چاہتے ہیں، مگر عامر نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بچوں کے دل پر کسی رشتے کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے وقت کو اپنا کام کرنے دیا۔ چند سال بعد حمزہ نے بھی خود عامر کو اپنے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بلایا۔ اس دن عامر نے مجھے بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زندگی نے اسے وہ عزت دی ہے جس کا وہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا
عزت وہی پاتا ہے جو دوسروں کی عزت دیتا ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ سنبھل گئی، میرے بچے بڑے ہونے لگے۔ کبھی گھر میں کبھی میری مالی مسئلہ آتا تو ہم بیٹھ کر حل کر لیتے۔ عامر کبھی اپنی آمدنی کو میرے اوپر احسان کے طور پر سنبھال نہیں کرتا تھا، میں بھی گھر کے اخراجات میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالتی۔ مجھے رشتہ اس لیے مضبوط تھا کیونکہ اس میں ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنے کی کوشش نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار شادی کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ محبت صرف باتوں کا نام نہیں، اصل محبت اس وقت سامنے آتی ہے جب دوسرا انسان کمزور ہو۔ عامر نے میری کمزوری کے دن دیکھے تھے، مگر کبھی انہیں میرے خلاف استعمال نہیں کیا۔ میں نے بھی اس کی زندگی کے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کی والدہ کی وفات ہمارے لیے بڑا صدمہ تھی۔ آخری وقت تک میرے بچوں کو اپنے پوتے پوتی کہتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک خاموشی سی اتر آئی۔ عامر کئی دن اداس رہا، میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ رشتہ صرف خوشی بانٹنے کا نام نہیں ہوتا، غم میں خاموشی سے ساتھ بیٹھنے کا بھی نام ہے۔ کچھ عرصہ بعد میرے بچوں نے اپنی تعلیم کے لیے بڑے خواب دیکھنے شروع کیے۔ حمزہ انجینئر بننا چاہتا تھا اور ہنا ڈاکٹر۔ عامر نے دونوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اتنا خرچ کیوں کرنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر بچوں میں صلاحیت ہے تو ان کے راستے میں پیسہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے جب میں ایک اسکول فیس کے کاغذ کو دیکھ کر راحت پر جاگتی تھی۔ اب میرے بچے اپنی پسند کی کتابیں خرید سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں کبھی فضول خرچی کرنے نہیں سکھائی تھی۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ زندگی میں سہولت ملے تو اسے نعمت سمجھو، حق نہیں۔ انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ ان کی ماں نے مشکل وقت دیکھا ہے، شاید اس لیے وہ دوسروں کی محرومیوں کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حمزہ نے اپنے اسکول کے ایک ضرورت مند ساتھی کے لیے اپنی نئے پروجیکٹ دی۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں فخر پیدا ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ انسان کی اصل دولت اس کا دل ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ بات اسے عامر نے بھی سکھائی ہے۔ وقت کے ساتھ سائرہ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ سلیمان کے کاروبار میں مشکلات آئی اور اسے مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے سلیمان کی مدد کی، عامر نے بھی اس کے قرض کی صورت میں رقم دی، مگر بغیر کسی کو بتائے۔ جب سائرہ کو معلوم ہوا تو میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے بہت سی باتیں کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، اگر آج تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو اسے پرانی باتوں سے مت جوڑو۔ تم میری بھابھی ہو اور سلیمان میرا بھائی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ معافی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں سب کچھ بھول گئی تھی، بلکہ یہ تھا کہ میں ماضی کو اپنے موجودہ سکون میں حکومت کرتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ کے ساتھ میرا تعلق دوبارہ پہلے جیسا نہیں ہوا، مگر اس میں تلخی بھی نہیں رہی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک دن سائرہ نے مجھ سے کہا کہ اسے یاد ہے جب اس نے میرے دروازے پر کھڑے مجھے کھانے سے منع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یاد ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اسے اس دن میرے بچوں کے چہرے یاد آتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر اسی دن میں نے اپنے اندر ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کسی کے رحم پر نہیں پالوں گی۔ شاید وہی فیصلہ میری زندگی کا موڑ بن گیا۔ اگر اس دن مجھے کھانا مل جاتا تو شاید میں پھر بھی خاموش رہتی، شاید میں اپنی ضرورتیں چھپاتی رہتی، مگر اس واقعے نے مجھے اپنی کمزوری پہچاننے کے ساتھ اپنی طاقت بھی پہچان دی تھی۔ سائرہ نے کہا کہ اسے افسوس ہے کہ اس نے میری مدد کی بجائے مجھے شرمندہ کیا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ انسان کبھی کبھی اپنے خوف اور ضرورتوں میں دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ پاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی درست ہو جاتی ہے، مگر انسان کو بدلنے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرے ماضی کا ایک باب واقعی میں بند ہو رہا ہے۔ میرے بچے جو اب بڑے ہو رہے تھے، میں انہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے بچپن میں کتنی مشکلات تھی۔ انہیں بہت سی باتیں خود بھی سمجھ آئی۔ ایک دن ہنا نے میری پرانی سلائی مشین دیکھی اور پوچھا کہ ابھی تک کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ اس مشین نے تم دونوں کے کئی سال کے خرچے پورے کیے ہیں۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مجھے گلے لگایا۔ حمزہ نے کہا کہ اسے ہمیشہ یاد ہے کہ میں رات دیر تک کپڑے سیتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ بھی سب یاد ہے؟ اس نے کہا کہ بچے سب دیکھتے ہیں
بس ہمیشہ بولتے نہیں ہیں نا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اندر کی تھکن پھر بھی محسوس کر لی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے کبھی نہیں چاہوں گی کہ اپنے والد کے بارے میں نفرت رکھیں۔ ان کے والد کی موت ایک حادثہ تھی، ان کی زندگی کی کمی کسی کی دشمنی سے نہیں ہوئی۔ اور عامر کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ اس نے ان کی زندگی میں کسی کی جگہ چھیننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خالی جگہ کو محبت سے بھرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بچوں نے اپنے والد کی قبر پر جانا کبھی نہیں چھوڑا۔ عامر بھی کئی بار ان کے ساتھ گیا، وہ ہمیشہ پیچھے کھڑا رہتا اور انہیں دعا کرنے دیتا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا۔ میرے دل میں فہد کے لیے احترام تھا اور عامر کے لیے شکر گزاری۔ دونوں رشتے مختلف تھے، ایک میرے ماضی کا حصہ تھا اور دوسرا میرے حال اور مستقبل کا۔ میں نے کبھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں رکھا۔ زندگی میں شاید یہی سمجھداری ہے کہ ہر شخص کی اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ فہد میرے بچوں کا والد تھا اور عامر ان کی زندگی کا سہارا بن گیا۔ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ موجود رہ سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا۔ شروع میں سمجھتی تھی کہ دوسری شادی کا مطلب پہلی زندگی کو بھول جانا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ انسان اپنے ماضی کو ساتھ دے کر بھی آگے بڑھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وقت کے بعد ماضی کا وزن کم ہو جاتا ہے، یاد رہتی ہے مگر ہر یاد آنسو نہیں بناتی۔ کئی سال بعد ایک دن میں نے اپنے پرانے گھر کی دیوار کو دیکھا جو سلیمان کے گھر سے ملی ہوئی تھی، وہی دیوار جس کی دوسری طرف کبھی بریانی کی خوشبو آتی تھی۔ اور میرے بچے بھوک سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہاں سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، حمزہ یونیورسٹی میں تھا اور ہنا میڈیکل کالج میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے وہ پرانا دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا وہی پرانا گھر نظر آیا۔ خالی برتن، وہ خالی چولہا، وہ بچوں کی معصوم آنکھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ اس بار آنسو نہیں آئے، مجھے صرف یہ احساس ہوا کہ میں اس عورت سے بہت آگے نکل آئی ہوں جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس دن تم نے خود کو کمزور سمجھا تھا، مگر حقیقت میں وہ دن تمہاری طاقت کا آغاز تھا۔ اگر تم نے ہمت کی ہوتی تو آج یہ بچے یہاں تک نہ پہنچتے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس گھر آ گئی۔ عامر نے میری زندگی میں صرف مالی آسانی نہیں لائی تھی، اس نے مجھے دوبارہ اپنے فیصلوں پر اعتماد کرنا سکھایا۔ جب میں کسی معاملے میں پریشان ہوتی تو فوراً حل نہیں دیتا تھا، بلکہ میری بات سنتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس مسئلے کا تمہاری زندگی میں ہے نا، اس کا فیصلہ تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جملہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میری پہلی زندگی میں میرا فیصلہ اکثر دوسروں کی مرضی سے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے سیکھا تھا کہ عزت صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کو برا نہ کہے، عزت یہ بھی ہے کہ آپ کی رائے کو اہم سمجھا جائے۔ عامر نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرا محسن ہے۔ میں نے بھی اسے کبھی صرف اپنے بچوں کے لیے منتخب کیا ہوا انسان نہیں سمجھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے درمیان حقیقی رفاقت پیدا ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگے۔ کبھی وہ تھکا ہوا گھر آتا تو میں زیادہ سوال نہیں کرتی، کبھی میں پریشان ہوتی تو صرف میرے پاس بیٹھ جاتا۔ بعض رشتوں کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہر بات لفظوں میں بیان نہیں کرنی پڑتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور سبق بھی سیکھا تھا۔ انسان کو مدد قبول کرنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ کسی دوسرے کے سہارے پر زندگی بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ مدد کبھی کبھی انسان کو مشکل سے نکالتی ہے، مگر خود اعتمادی اسے آگے لے جاتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا۔ جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں نے سمجھاتی کہ خواہش اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے کم ہیں۔ میرے بچوں نے یہ بات سمجھ لی۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو صرف پیسے سے نہیں ناپا۔ حمزہ نے اپنی پہلی تنخواہ سے میرے لیے ایک نئی سلائی مشین خریدی۔ اس دن میں بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اس مشین کا پیدل نہیں ہے جو اس نے بچپن میں دیکھی تھی، بلکہ اس ماں کے لیے ایک تحفہ ہے جس نے اس کے لیے راتیں جاگ کر کام کیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہینا نے بھی اپنی پہلی تنخواہ سے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدی۔ میں نے دونوں کو دیکھا تو مجھے لگا میری تمام قربانیاں رائگاں نہیں گئی۔ سائرہ کی بیٹی بھی اب بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اسے بچپن کی بہت سی باتیں یاد ہے۔ اسے یاد تھا کہ میں اس کے لیے بھی کپڑے سیتی تھی اور جب وہ بیمار ہوتی تھی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ بچے بڑوں کی عقل مندیوں اور غلطیوں کی ذمہ دار نہیں ہوتے۔ میں نے کبھی
اس کی طرف اپنے دل میں نفرت نہیں رکھی. وہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، میرے بھائی کی اور میرے بچوں کی کزن. میں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان تعلق بڑوں کے اختلاف سے متاثر نہ ہو. آج دونوں خاندان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے. سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا، مگر تعلق میں انسانیت واپس آ گئی تھی. شاید زندگی کا حسن ہی یہی ہے کہ بعض لوگ آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی طرح بننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں نے سائرہ کو معاف کیا کیونکہ میں اس کے لیے نہیں، اپنے لیے آزاد ہونا چاہتی تھی. میرے دل میں نفرت رہتی تو شاید میں آج بھی اس پرانی دیوار کے سامنے کھڑی ہوتی. میں آگے بڑھ گئی تھی. ایک مرتبہ عامر نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ مضبوط رہوں. میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نہ آتے تو شاید میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی گزار لیتی، مگر تم نے اسے آسان اور خوبصورت بنا دیا. اس نے مسکرا کر کہا کہ زندگی میں کوئی کسی کا مکمل حل نہیں ہوتا ہے، انسان صرف ایک دوسرے کا سفر آسان کر سکتے ہیں. مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی. ہمارا رشتہ کسی فلمی کہانی جیسا نہیں تھا. ہمارے درمیان اختلاف بھی ہوتے تھے، کبھی مالی معاملات پر بحث بھی ہو جاتی تھی، کبھی بچوں کی تربیت پر رائے مختلف بھی ہوتی، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. اختلاف کے باوجود دروازہ بند نہیں کرتے تھے، بات کرتے تھے، سمجھتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے. میرے لیے یہی حقیقت سکون تھا. لیکن ہماری زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا جس نے میرے ماضی کا ایک بند دروازہ اچانک کھول دیا. میری بیٹی کی شادی قریب تھی اور میں اس کی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ ایک دن ایک شخص ہمارے گھر آیا. اس نے اپنا تعارف فہد کے وکیل کے طور پر کروایا اور بتایا کہ فہد کی کمپنی کی طرف سے کئی سال پہلے ملنے والا ایک بڑا بونس اور انعام اس نے اپنے بچوں کے نام محفوظ کروا رکھا ہے. وہ رقم اب میرے بچوں کا قانونی حق تھی. وکیل نے مجھے فہد کا ایک خط بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت موجود نہ ہو تو اس کی رخصتی اسی رقم سے کی جائے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے حصے میں عزت کے ساتھ رخصت ہو، چاہے وہ خود اس کے پاس ہو یا نہ ہو. خط پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. فہد نے میری زندگی میں جو زخم چھوڑے تھے وہ اپنی جگہ تھے، مگر اس دن مجھے احساس ہوا تو اس نے کم از کم اپنے بچوں کا حق نہیں بلایا تھا. میں نے وہ رقم اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کی اور اسے خوشی سے رخصت کیا. اس دن مجھے لگا جسے میری زندگی کا ایک پرانا باب خاموشی سے بند ہو گیا. میں نے اپنی پہلی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ کھوئی تھی وہ اعتماد تھا، مگر عامر نے وہ اعتماد دوبارہ پیدا کیا. اس نے ایک دن بھی نہیں بتایا، بلکہ برسوں کے مستقل سچائی نے اسے مضبوط کر دیا تھا. اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے مختلف چہرے نظر آتے ہیں. ایک نوجوان لڑکی جو شادی کے خواب دیکھتی تھی، ایک نئی دلہن جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، ایک ماں جو اچانک تنہا رہ گئی، ایک عورت جو بچوں کی فیس کے لیے راتوں رات جاگتی تھی، ایک بہن جو اپنے بھائی کی محبت پر بھروسہ کرتی رہی، ایک ایسی عورت جو ایک دن خالی پلیٹ لے کر اپنے ہی رشتے دار کے دروازے پر گئی، پھر وہی عورت جس نے اپنی محنت سے دوبارہ گھر بنایا، پھر ایک ماں جس نے اپنے بچوں کی نئی زندگی دی، اور آخر میں ایک ایسی عورت جو یہ سمجھ گئی کہ زندگی کسی ایک واقعے پر ختم نہیں ہوتی. بعض واقعات ہمیں توڑتے ہیں، مگر بعض ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اندر ایسی طاقت دریافت کرتا ہے جس کا اس سے پہلے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. میرے لیے وہ طاقت میرے بچوں کی آنکھوں میں تھی. جب میں ہارنے لگتی ان کے چہرے مجھے دوبارہ کھڑا کرتے تھے. جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کیونکہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا ہے اور آپ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً آج کی کہانی سے آپ نے سبق بھی حاصل کیا ہوگا. تو وہ کیا سبق جو آپ نے آج کی کہانی سے حاصل کیا ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ سنتے رہیں، اور ہم آپ کے لیے یقیناً بہت محنت کرتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں. تو ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.